نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الغاشیہ کی ابتدائی 3 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ دیکھیے، اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابتدا میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی ہیں، اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی جا رہی ہے اور آپ کی وساطت سے ہم سب سے، کیا پہنچ چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیث الغاشیہ۔ حدیث الغاشیہ مطلب ڈھانپ لینے والی آفت کی خبر۔ ڈھانپ لینے والی کو کہتے ہیں الغاشیہ، جو کہ قیامت کے ایک ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اب یہ پہلی آیت ایک انتہائی اہتمام کے ساتھ ہر ایک کی اٹینشن کو سیکھ کرنے کے لیے یہ ایک سوالیہ انداز میں پہلی آیت بیان کی گئی۔ اس کے بعد پھر اب جو آیات کا سلسلہ ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہاں پر ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے۔ آیت نمبر 2 سے لے کے 7 تک کے ناکام ہونے والے وہ لوگ جو بہت زیادہ اس دن، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اس ہولناکی سے، اس ہولناکی کے شکار ہوں گے، ان کا تذکرہ ہے آیت نمبر 2 سے 7 تک۔ اور پھر اس کے بعد 8 سے لے کر کے 16 تک کے پھر سمجھ لیجئے داہنے ہاتھ والوں کا، یعنی کامیاب ہونے والوں کا ذکر ہے۔ اور پھر اس کے بعد اصل مدعا بیان کیا جاتا ہے آیت نمبر 17 آنورڈز۔ آیت نمبر 17 سے پھر اللہ تعالیٰ ایک پیغام دیتا ہے دعوت کی شکل میں، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اور غور و فکر کی دعوت کے بعد پھر ہم سب کو ہماری ذمہ داری انفرادی طور پر بتاتا ہے، اجتماعی طور پر ہماری ذمہ داری بتاتا ہے، اور پھر ایک طریقہ کار ہے، ایک موڈس آپرینڈی ہے، کام کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور پھر صورت کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود دعوت غور و فکر بھی دی ہے، اور خود ہمیں دعوت دینے کے لیے آمادہ بھی کیا ہے۔ تو یہ تھی پوری یہ صورت۔ اس کا ذکر کیوں کیا یہاں پر؟ کیونکہ آج جو ہم چیپٹر پڑھیں گے اس چیپٹر کے تعلق سے اس میں چھوٹی چھوٹی کنسٹرکشنز ملتی ہیں۔ مثلا جیسے اس کی دوسری آیت دیکھیے، وجوہ یومئذ خاشعہ۔ وجوہ، چہرے اس دن جو ہیں بہت سے کیسے ہوں گے، یومئذ یعنی اس دن، خاشعہ یعنی ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، اب کیسے ہوں گے؟ یعنی مشقت والے، تھکے ماندے سے، تھکے ہوئے سے، ٹائرڈ، ایگزاسٹڈ، ٹھیک ہے؟ تو عاملۃ ناصبۃ۔ اب یہ کنسٹرکشن سے آج انشاءاللہ پتہ چلیں گے۔ جیسے تصلا نارن حامیہ، یعنی وہ داخل ہوں گے کہاں؟ نارن حامیہ، نارن حامیتن، نارن حامیتن، یہ ایک فریز ہے۔ اور کیسا فریز ہے؟ فریز کیسا ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے انکمپلیٹ کنسٹرکشن کا نام ہے۔ تو نارن حامیتن یعنی دہکتی ہوئی آگ۔ تو یہ تھی ایک مختصر سی اس صورت کے بارے میں بات، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ ہم کس طریقے کی کنسٹرکشنز آج سیکھیں گے۔ اب چلتے ہیں اپنے کلاس کی اسی ٹاپک کی طرف۔ اور یہ جو فریزز جو ہم آپ کو ابھی دکھا رہے تھے، جیسے بہت سی اس میں فریزز ہیں، عاملتن، ٹھیک ہے، ناصبتن آپ نے پڑھا، اسی طریقے سے اور بھی ہیں۔ تو یہ مرکب توصیفی تھا جو ہم آپ کو بتا رہے تھے نا، فریز ہے، تو یہ فریز کیسا تھا؟ یہ مرکب توصیفی ہے۔ توصیفی کیا ہوتا ہے؟ اور ابھی جو آپ جملہ پڑھ رہے تھے اس سے یہ کتنا ڈیفرنٹ ہے؟ آپ جو کچھ سیکھ رہے ہیں اس میں یہ کون سا پڑاؤ نیا شروع ہو گیا؟ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ سمجھ لیجئے اس کو ایزی کر کے۔ تو چلتے ہیں،
यहाँ पर से शुरुआत करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। उस सूरत के बारे में जो कुछ हमने आपको बताया था, उसको इस तरह से भी बाद में देख लीजिएगा। मैं आपको फिर एक बार इशारतन बता दूं कि जो सूरत अभी आपके सामने थी वो कौन सी थी, सूरतुल गाशिया। तो सूरतुल गाशिया की आयत नंबर 1 एक अहम, इंतहाई अहम सवाल के ज़रिए लोगों की तवज्जो तलब की गई, अटेंशन सीख की गई, उन्हें खबरदार किया गया। और फिर आयत नंबर 2 से लेकर के 7 तक के दाहिने हाथ वालों का जिक्र है, सॉरी बाएं हाथ वालों का जिक्र है। ठीक है। और फिर आयत नंबर 8 से लेकर के 16 तक के कामयाब होने वालों का जिक्र है। ठीक। फिर उसके बाद 17 ऑनवर्ड्स, 17 से फिर कुछ दो चार आयतें दावत गौर व फिक्र है। और उसके बाद फिर आगे फाइनल लास्ट आयत तक क्या है, अल्लाह ताला हमें हमारी जिम्मेदारियां बता रहा है कि तुम्हें क्या करना है, कैसा तरीक़ेकार अपनाना है, तुम्हारी हैसियत क्या है। जाहिर सी बात है, ख़ास तौर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका खिताब है, लेकिन आपके ज़रिए चूँकि ये ज़िंदा व जावेद कलाम है तो हमेशा हमेश हर एक इंसान से भी खिताब है। बहरहाल, ये सूरतुल गाशिया थी, सूरह नंबर 88। अब सबसे पहले आज हम क्या जानेंगे कि मुरक्कब तौसीफ़ी क्या होता है। लेकिन मुरक्कब तौसीफ़ी हम पढ़ें इससे पहले ज़रा हम वो कुछ जो पढ़ आए हैं उसको ज़रा रिवाइज़ कर लें जल्दी से। वो क्या पढ़ा था अभी पीछे आपने, जो कुछ पढ़ा मैं उसका जिक्र कर दूं कि सबसे पहले आपने कुछ जुमले बनाना सीखे ना। अच्छा, जो जुमले बनाए थे आपने वो इस तरह से बनाए थे, अगर हम जैद को लेके चलें, कल आपसे बात भी हुई थी कि जईदुन सालिहुन, यानी आपके जहन में रहे कि हमने जुमला इस्मिया के 4 लेक्चर्स हुए और चारों लेक्चर्स में एक नई बात आपने सीखी। जईदुन सालिहुन, जैद नेक है। फिर आपने जैद को रिप्लेस किया एक ऐसे इस्म के साथ जो मुअर्रफ बिल्लाम है, यानी मुब्तदा को, अल वलदु सालिहुन, यानी लड़का नेक है। फिर आपने अल वलदु को सिरे से रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह आपने एक ज़मीर का इस्तेमाल किया, हुआ सालिहुन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। और फिर इसी तरीके से आपने फिर इस लड़के का जिसका ऊपर जिक्र हो रहा है उसकी तरफ आपने इशारा किया, तो कुछ इस तरह से जुमला आपके सामने आया था, हाजा वलदुन। ठीक है, ये लड़का है। तो ये जो 4 तरीके के आपके सामने आई कंस्ट्रक्शन, ये सब के सब क्या है, ये जुमला है। और जुमला कौन सा, जुमला इस्मिया है। जुमला इस्मिया में आपने सबसे पहले इसमें अलम को मुब्तदा बनाया, फिर मुअर्रफ बिल्लाम इस्म को मुब्तदा बनाकर देखा। फिर आपने ज़मीर, यानी उससे भी पहले बल्कि इशारा को आपने मुब्तदा बनाया और फिर ज़मीर को मुब्तदा बनाया। ये सब कुछ आप करके आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको मालूम है जो जुमला इस्मिया के 2 पार्ट्स होते हैं, मुब्तदा और खबर। लेकिन अब आपके सामने जो एक दूसरी पूरी कहानी है वो किसकी है, वो है मुरक्कब तौसीफ़ी। ठीक है। तो ये मुरक्कब तौसीफ़ी में जो एक लफ्ज़ है मुरक्कब, पहले इसे समझ लीजिए मुरक्कब क्या होता है, जो कि पहले भी आ चुका है। ठीक है। तो मुरक्कब आपको बताया गया था, दरअसल ये मुफरद जमा मुफरद, यानी एक अकेला तन्हा लफ्ज़ जब दूसरे अकेले लफ्ज़ से मिलता है, ठीक है, सिंगल वर्ड दूसरे सिंगल वर्ड से मिलता है तो फिर वो क्या बनाता है, मुरक्कब। और मुरक्कब को आप कहते हैं कंपाउंड। ठीक। तो अब ये मुरक्कब आपका 2 तरह से आपके सामने आता है। वो 2 क्या होती हैं किस्में, एक होता है नाकिस और दूसरा होता है ताम। ठीक। नाकिस मैंने बताया था कि जिसमें कोई नक्स है, कोई कमी है, अधूरी बात है। और ताम जो है ये मुकम्मल कंस्ट्रक्शन का नाम है, कंप्लीट कंस्ट्रक्शन का नाम है। ये ताम जो है 2 तरह से आपके सामने आता है, और एक है इसमिया और एक है फ़िलिया। इसमिया वो जो इसम से शुरू हो, फ़िलिया वो जो फ़िल से शुरू हो। जुमला इसमिया आपने पढ़ के देख लिया, जुमला इसमिया के रूल्स आपने देख लिए। ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर एक वक्फा है, अभी जुमला इसमिया फिर आपके पास वापस आएगा। लेकिन ये जितने भी सेंटेंसेस थे जो आपने बनाए जुमला इसमिया वाले, ये देखिए बहुत छोटे छोटे से जुमले हैं ना, बहुत
پرائمری فیز کے ہیں، بالکل شروعاتی مرحلے کے ہیں۔ یہ جملے جب بڑے ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے بڑے کیسے ہوں گے، کچھ اور بھی اس میں چیزیں ایڈ ہوں گی۔ تو اب وہی چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں جو اس میں ایڈ ہونی ہیں، ان چیزوں کو پڑھ کر کے پھر ایک بار واپس جملہ اسمیہ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے ایک وقفہ، ٹھیک ہے، پاز۔ اب آتے ہیں ذرا اپنے اس ٹاپک کی طرف جس کا نام ہے مرکب توصیفی، یعنی یہ ناقص کی ایک قسم ہے۔ کس کی قسم ہے؟ مرکب ناقص کی ایک قسم ہے۔ توصیفی مطلب وہ مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے گا۔ کیا کرے گا؟ ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے گا۔ تو مرکب توصیفی مرکبات کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ یعنی اگر ہم یہاں پر آئیں اور یہاں آپ سے بتانا چاہیں پورا مکمل چارٹ کے ذریعے، تو کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ ہے مرکب، اور یہاں پر آپ نے لکھا ناقص اور یہاں لکھا تام، ٹھیک ہے۔ اس کو تو میں پیچھے بتا چکا، اسمیہ اور فعلیہ، پھر سے لکھ دوں آپ کو ایک بار ایٹ اے گلانس سمجھ میں آ جائیں چیزیں، اور یہاں فعلیہ۔ لیکن اب یہ جو ناقص ہے، جس میں کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے، انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہے، جس کو آپ ہندی میں کہتے ہیں واکیانش، واقع کا انش، یا انگلش میں آپ اسے فریز کہتے ہیں، یا جز، جملے کا ایک جز ہے، پارٹ ہے۔ تو اب اس کی کئی قسمیں ہیں۔ جیسے نمبر ایک جو اب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے توصیفی۔ دھیان سے دیکھیے توصیفی میں کیا ہوتا ہے، پھر اسی طرح سے دوسری ایک اور آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، اشاری، پھر تیسری جاری، اور پھر اسی طریقے سے اضافی۔ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے اضافی آپ کو پہلے پڑھا دیں، جاری بعد میں پڑھائیں، لیکن ابھی یہاں پر صرف آپ کو ایک مثال کے ذریعے، زیادہ کہانی بغیر بتائے ان کو سمجھ لیں مثال کے ذریعے۔ جیسے مثلا توصیفی میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے گا۔ مثلا اس کی مثال یہ لے لیں، نیک لڑکا، آپ پہچان گئے؟ یعنی ایک ناؤن دوسرے ناؤن کی کیا بتا رہا ہے؟ خوبی یا خامی بیان کر رہا ہے۔ اشاری میں کیا ہوگا؟ ایک ناؤن دوسرے ناؤن کی طرف، یعنی کون سا ناؤن؟ اصل میں عربک کی بات ہم کر رہے ہیں، یعنی ایک اسم دوسرے اسم کی طرف اشارہ کرے گا، اور وہ کنسٹرکشن کچھ اس طرح ہو جائے گی، یہ لڑکا، اشارہ ہوا لڑکے کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نیک لڑکا، بات ادھوری ہے، یہ لڑکا، بات ادھوری ہے، اسی لیے ان کو ناقص کہا گیا۔ جاری، اب جاری میں کیا ہوتا ہے کہ ایک حرف جار یعنی پریپوزیشن انوالو ہو جاتا ہے، جیسے کتاب پر، کتاب میں، تو یہ جو پر میں یہ الفاظ آ جاتے ہیں پریپوزیشن، تو ایسی کنسٹرکشن آپ کی مرکب جاری کہلاتی ہے۔ مرکب اضافی میں ایک اسم دوسرے اسم کی طرف نسبت بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا لڑکے کی کتاب، لڑکے کی کتاب، اب یہاں کتاب کو لڑکے کے ساتھ منسوب کر دیا گیا، نسبت قائم کی گئی، ٹھیک ہے، یہ اضافی ہے۔ یہ چاروں آپ کو کنسٹرکشن سیکھنی ہے، یہ چار طریقے کے فریزز ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہاں پر رولز انوالو ہوں گے، اور انہی رولز کو سمجھنا ہے، اور ان کو آپ کو اردو سے عربک ٹرانسلیٹ کرنا، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، کیونکہ یہ کسی بڑے جملے کا حصہ ہوں گے۔ ابھی جملہ چھوٹا تھا تو ایک مبتدا ایک خبر، مبتدا بھی مفرد، خبر بھی مفرد، مبتدا بھی سنگل ورڈ، خبر بھی سنگل ورڈ، لیکن آگے کیا ہوگا؟ مبتدا پھر سنگل ورڈ نہیں رہے گا، وہاں ایک مرکب آ جائے گا۔ اسی طرح خبر کی جگہ پر بھی ایک کمپاؤنڈ یوز ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ مرکب توصیفی کے سب سے پہلے آپ کو کیا سیکھنی ہے کہ اس میں کون کون سے اس کے پارٹس ہوتے ہیں، پھر ان کے رولز اس نسبت سے سیکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے سمجھ لیں مرکب توصیفی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے موصوف اور دوسرا ہے صفت۔ یہ موصوف صفت کون سی بلا؟ موصوف کہتے ہیں جس اسم کی صفت بیان کی جائے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ناؤن ہے انگلش میں اگر سمجھیں تو، اور صفت یعنی یہ ایڈجیکٹو ہے، لیکن عربی میں دیکھیے ایڈجیکٹو بھی اسم ہے اور اسم تو اسم ہے ہی، ٹھیک ہے، یعنی ایڈجیکٹو کسی کی اچھائی یا برائی بیان کرتا ہے، ٹھیک۔
مثلاً آپ نے کہا نیک لڑکا، تو اب نیک کیا ہے؟ نیک لڑکا۔ اب آپ غور کریں، یہاں پر تھوڑا سیکوینس ڈیفرنٹ ہوتا ہے عربک میں۔ دیکھیے لڑکا موصوف ہے، وہ بعد میں لکھا جا رہا ہے، اسی طرح صفت پہلے لکھی جا رہی ہے۔ انگلش میں صفت پہلے آتی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں اچھا لڑکا، گڈ بوائے، اب دیکھیے گڈ آپ پہلے لے کر آ رہے ہیں، تو یہ تھوڑا سیکوینس میں ڈفرینس ہے، کس سے؟ عربک میں اور اردو میں، انگلش میں۔ اردو اور انگلش اس معاملے میں سیم ہے، وہاں پر بھی آپ دیکھیے صفت پہلے لکھتے ہیں، اچھا لڑکا، ٹھیک ہے، لڑکا بعد میں آیا، جس اسم کی صفت بیان کی جائے وہ اصل میں موصوف ہے۔ چلیے اب اس صفت اور موصوف کے رولز آپ کو سیکھنے ہیں، جب یہ رولز آپ سیکھ لیں گے تب ہی آپ کیا کر پائیں گے؟ ٹرانسلیشن اس کا کر پائیں گے۔ تو ہمارے پاس رولز بھی ظاہر سی بات ہے، یہ دونوں صفت اور موصوف دونوں کیا ہیں؟ اسم ہے، لہٰذا اسم کے تعلق سے وہ چار باتیں یہاں انوالو ہوں گی۔ ہم یہاں لکھ لیتے ہیں موصوف اور یہاں پر لکھ لیتے ہیں صفت۔ اب وہ چار باتیں ہمارے پاس کیا ہیں؟ نمبر ایک، جنس، مطلب جو رول بنے گا وہ ان چار باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بنے گا۔ عدد اور وسعت، اسی لیے کہا تھا کہ دیکھیے اسم کے بارے میں چار باتیں جاننا انتہائی ضروری ہے، فور امپورٹنٹ تھنگس ریگارڈنگ اسم۔ اب یہ جاننا بہت ضروری ہے، اب اس جنس کے اعتبار سے کیا ہوگا، عدد کے اعتبار سے کیا ہوگا، وسعت کے اعتبار سے کیا ہوگا، اسے سمجھنا ہے۔ تو سب سے پہلے سمجھ لیں کہ موصوف جو ہے، یہ آسان الفاظ میں اس کو اس طرح سے سمجھیں، ان دونوں میں کون کس پر حکومت کرے گا؟ موصوف باس ہے، ٹھیک ہے، موصوف ڈرائیونگ سیٹ پر ہے، لیڈر ہے، اتنا جان لیجئے۔ اچھا صفت جو ہے وہ اس کی تابع ہے، فالوور ہے، یہ اسے تابع کر اس اس کی اتباع کرے گی، کس معاملے میں؟ جنس کے معاملے میں، عدد کے معاملے میں، وسعت کے اعتبار معاملے میں، اعراب کے چاروں اعتبارات سے کون کس کو فالو کرے گا؟ صفت فالو کرے گی موصوف کو، بس بہت سمپل رول ہے، چاروں اعتبارات سے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ تو سب سے پہلے اب سمپل سی بات ہے، موصوف اگر مذکر تو صفت بھی مذکر، موصوف مؤنث تو صفت بھی مؤنث۔ ایک بات مکمل۔ عدد میں آ جائیے، عدد میں اگر موصوف کا عدد سنگولر ہے تو یہاں بھی سنگولر، یہ اگر ڈوئل تو یہ بھی ڈوئل، یہ پلورل تو یہ بھی پلورل، بات ختم۔ وسعت کے اعتبار سے اگر یہ معرفہ تو صفت بھی معرفہ، اگر یہ نکرہ تو صفت بھی نکرہ، کتنا آسان ہے۔ چلیں یہ بھی فنش۔ اب ایک بات بچی اور وہ بچی اعراب۔ اعراب کے اعتبار سے جس اعرابی حالت میں موصوف ہوگا، یعنی جس اعرابی حالت میں یہ ہوگا، اسی اعرابی حالت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ کس کو لکھنا ہے؟ صفت کو بھی لکھنا ہے، اسی اعرابی حالت میں اس صفت کو کرنا ہے۔ جس اعرابی حالت میں موصوف ہے اسی اعرابی حالت میں صفت ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ اتنی بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی تو آپ یہاں لکھ سکتے ہیں کہ صفت فالوز موصوف ان ایوری فور ایسپیکٹ، ہر ایک۔ اب طریقہ کیا ہے کہ اس کو کیسے ہمیں اس کا کیسے ہمیں ترجمہ کرنا ہے، اس چیز کو سیکھنا ہے نا۔ اچھا تو ہمارے پاس ایک سلائیڈ کچھ کم پڑ رہی ہے، ذرا ادھر آئیے، یہاں پر اس کو یوز کرتے ہیں۔ نیکسٹ، اب دیکھیے سب سے پہلے ہم اپنے سامنے دو ایک ایگزامپل رکھ لیں تب تو ہم کر پائیں گے نا۔ تو ہمارے سامنے ایک ایگزامپل یہاں پر ہے، نیک لڑکا، بہت آسان ہے، شروع سے ہم اس کو لے رہے ہیں۔ اور یہاں پر بھی ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں اسی سے ملتی جلتی، کہ نیک لڑکی۔ ٹھیک، اب چلیں اس کا ترجمہ کریں۔ سب سے پہلے آپ کو میں نے یہ بتایا نا کہ یہاں پر اردو کا سیکوینس عربی میں نہیں ہوتا، عربی میں آپ موصوف کو پہلے رکھتے ہیں، صفت کو بعد میں لاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی اس طرح کراس بنا لیں، یہ مذکر کی ایگزامپل ہے، میل، اور یہ فیمیل کی ایگزامپل، بس اتنا سا فرق ہے، باقی دونوں تو سیم ہے۔ تو اب یہاں پر کر کے دیکھیے، سب سے پہلے ہم لڑکے کی عربی کیا ہوتی ہے؟ ولدن،
लिख देंगे, और इधर लिख देंगे नेक की अरबी सालेह, यहां पर लिख लेंगे। एक सेकंड। जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि वलदुन सालिहुन आपने लिखा। अब जरा इसको देख लीजिए। सबसे पहले जब तक कि हमसे ये नहीं कहा जाएगा कि नकिरा कंस्ट्रक्शन चाहिए, तब तक हम मारिफा ही बनाते रहेंगे, ठीक है। तो वलदुन, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए कि हमने यहाँ पर क्या किया। लड़के की अरबी वलदुन। अब वलदुन की तो हमारे पास तीन फॉर्म्स हैं, वलदुन, वलदन, वलदिन। इसी तरह सालिहुन, सालिहन, सालिहिन। हमने सालिह ही क्यों लिखा? क्योंकि वलद मुजक्कर है, और उसकी नेक की भी मुजक्कर हमें चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसमें अलिफ लाम दाखिल कर लें, ठीक। क्योंकि हम मारिफा ही कंस्ट्रक्शन बनाते हैं पहले, और जब अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंगल हरकत आ जाएगी, अल वलदु। अब यहां पर जब दाखिल किया है तो इस पर भी दाखिल करना लाजमी है, अस्सालिहु। अब आपको ये देखना है कि भाई सिफत चारों एतबार से मुजक्कर सॉरी इसको मौसूफ को फॉलो कर रही नहीं कर रही है। वो चार एतबारात क्या हैं? जिन्स, जेंडर, नंबर, और वसत यानी कैपेसिटी, एराब यानी स्टेटस। चारों एतबारात से देखिए कौन किसको फॉलो कर रहा है। तो इस सिफत देखिए मुजक्कर है। क्यों मुजक्कर है? क्योंकि मौसूफ मुजक्कर है। सिफत वाहिद है, सिंगुलर, क्योंकि मौसूफ भी सिंगुलर है। सिफत को हमने क्या करा है, वसत के एतबार से मारिफा अलिफ लाम दाखिल किया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि मौसूफ भी मारिफा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। एराब के ताल्लुक से देखिए, ये भी हालत रफ़ा में और ये भी हालत रफ़ा में, चारों एतबारात से बिल्कुल दुरुस्त है। लिहाजा ये वेरीफाइड, चेक्ड कि ये सही कंस्ट्रक्शन है। और अल वलदुस सालिहु, ये हमजतुल वस्ल है, बीच में लिखा रह जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। अल वलदुस सालिहु, मारिफा ये भी, मारिफा ये भी। ये बन गया मुरक्कब तौसीफी पहला। इसका मतलब हुआ नेक लड़का। अब नेक लड़की है तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आइए, लड़की की अरबी होती है बिन्त, बिन्त, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर नेक की होती है, चूंकि अब पता चल गया लड़की का केस है तो यहाँ पर हम सालिहा, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पर अलिफ लाम दाखिल करे दे रहे हैं, अल बिन तु असलिहतु। अब बाकी ये तो चेक हो गया ना कि अलिफ लाम यहाँ भी, अलिफ लाम यहाँ भी, ये भी मारिफ हालत रफा, ये भी हालत रफा। दो चीजें चेक करनी है, जेंडर और नंबर। देख लीजिए, जेंडर इसका देखिए मोन्नस है। क्यों मोन्नस है, फेमिनिन क्यों है? क्योंकि अल बिंत ये भी फेमिनिन। नंबर अस्सालिहा सिंगुलर है, इसीलिए। क्यों? क्योंकि बिंत सिंगुलर है, यानी मौसूफ को प्रेफरेंस है, उसके मुताबिक सिफत लाई जाएगी। बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर क्या हो सकता था, इनका अदद चेंज हो सकता है। मसलन अगर मैं ये कहूँ आपसे कि यहाँ पर दो लड़के नेक हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अल वलदानी, अल वलदानी दो लड़कों के लिए हो गया। और आगे इस मौसूफ अगर मुसन्ना है तो सिफत भी मुसन्ना होगी, अस्सालिहानी। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, ना समझ में आए, तो फौरन आप यहाँ पर अपना ऑब्जेक्शन मेंशन किया करें फौरन। अल वलदानी सालिहानी, ठीक है। अब यहाँ पर भी तो ये डुएल का केस हो सकता था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल बिन तानी, अल बिनतानी। बिंत एक लड़की, अल बिनतानी दो लड़कियां। दो लड़कियां नेक हैं तो लिहाजा उनके लिए आएगा दो नेक लड़कियां, अल बिनतानिस सालिहतानी। अब यहाँ है का मफहूम नहीं आ रहा है, ये याद रखिएगा। ये जुमला नहीं बन रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि लड़की नेक है, वो जुमला हो जाएगा।
اس میں اور اس میں یہی فرق ہے بنیادی طور پر کہ وہاں معرفہ پلس نکرہ کنسٹرکشن ہوتی ہے. یعنی اگر میں آپ کو اسی میں سمجھانا چاہوں تو فوراً ابھی میں اس کو 1 سیکنڈ میں بتا سکتا ہوں. وہ کیسے؟ آپ الولد لکھ رہے ہیں، الصالحو کو آپ نکرہ کر دیں، بس یہ جملہ اسمیہ بن گیا. یعنی الولد اور پھر اس کے بعد صالحن کر دیجئے، یعنی خبر کو نکرہ لے آئیے، تو یہ اتنے سے فرق کے ساتھ یہ کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ بن گیا. اور اس میں بہت فرق آ گیا. بہرحال ابھی یہ جو آپ لکھ رہے ہیں سامنے، یہ سارے کے سارے فریزز ہیں. اگر مان لیجئے یہاں پر ہمارا یہ سنگولر کا ایگزامپل تھا، ٹھیک ہے، اب یہ ڈویل کا ایگزامپل ہوا، اب پلورل کا ایک ایگزامپل لے لیے اسی کنسٹرکشن کو. تو الولد کی جو پلورل ہے وہ کیا ہے؟ الاولاد، الاولادو. اور آپ صالح کی پلورل کیا ہوگی؟ الصالحون، اونا ساؤنڈ، ٹھیک ہے، الصالحون. اسی طریقے سے ادھر آئیے، البنتانی، البنت، البنت کی جب آپ پلورل لیں گے تو وہ ہو جائے گی البنات، البنات، البنات. اور پھر یہاں پر آ جائے گا الصالحات، الصالحات، البنات الصالحات، البنات الصالحات. یعنی یہاں پر اب آ گیا آپ کا یہ بن گیا پلورل کی ایگزامپل ہو گئی. بس ادھر والا جو یہ فیمیل کا پورا کالم اور یہ میل کا. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو آپ کے رول اپلائی ہو رہے ہیں اور آپ سیکھتے بھی چلے جا رہے ہیں. بس ایک رول ہے سمپل سا کہ موصوف صفت میں مطابقت ہوگی. اور مطابقت کیسی ہوگی؟ چاروں اعتبارات سے ہوگی. چاروں اعتبار کون ہے؟ جنس، عدد، وسعت اور اعراب. کون کس کو فالو کرے گا؟ صفت فالو کرے گی موصوف کو. اب یہ ایگزامپل دیا ہوا ہے یہاں پر، ہم نے ذرا سا بس صفت کو چینج کیا ہوا ہے. آپ اس کو چاہیں تو کنسٹرکٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. محنتی لڑکا، تو موصوف اس میں کون ہے؟ لڑکا. تو پہلے ہم کیا کریں گے؟ لڑکے کی عربی لکھیں گے. تو لڑکے کی عربی ہوگی ولد، ولدن. اور اس میں چونکہ ہم سے ابھی تک نکرہ آن ڈیمانڈ بنے گا، ٹھیک ہے، ابھی ڈیمانڈ نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو ایسے ہی لکھیں گے الولد. اور پھر آگے کیا کر دیں گے؟ الولد المجتہد. مجتہد ہوتا ہے کس کے لیے؟ لیبوریس کے لیے، محنتی کے لیے، مجتہد. تو الولد المجتہد. یہاں کیا ہو جائے گا؟ محنتی لڑکی. بہت سمپل ہے، البنت، بس صرف صفت چینج ہو گئی، البنت. اور یہاں ہو گیا المجتہدۃ، المجتہدۃ، البنت المجتہدۃ. ٹھیک ہے. تو کیا مطلب؟ وہ باقی سارے اعتبارات سے آپ نے چیک کر لیا کہ یہ دونوں چاروں اعتبارات سے آپس میں ایک دوسرے کے مطابق ہیں. یعنی یہاں پر کمپیٹیبلٹی پائی جا رہی ہے، مطابقت پائی جا رہی ہے چاروں اعتبارات سے، لہٰذا یہ درست ہے. دو محنتی لڑکیاں یہ، ٹھیک ہے. تو اس کو کریں. اب نیکسٹ، ایک سیکنڈ. تو یہاں پر دو کا کیس آ گیا. دو کا کیس کا مطلب کیا ہے؟ میرا پین نہیں کام کر رہا ہے، کیا ہو گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک سیکنڈ. سمجھ میں آ رہا ہے سب کو؟ خاموشی سے سن رہے ہیں سب؟ سمجھ میں آنا چاہیے تو ہاں نہ جواب ابتدا کریے تاکہ مجھے لگے نہیں آپ کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے. جی سر آ رہے. الحمدللہ. میرا پین اچانک سے بند ہو گیا. ایک سیکنڈ. ہارڈ ویئر ایشوز ہوتے ہیں. چلیے میں وربلی بتا دیتا ہوں. تو ایک رولز اس کے ساتھ اٹیچ ہیں. دو محنتی لڑکے، تو یہاں پر آپ لکھیں گے الولدانی اور پھر اس کے بعد المجتہدانی، الولدان المجتہدانی ملا دیں گے. اچھا، دو محنتی لڑکیاں تو البنتان المجتہدتانی، ٹھیک ہے. اسی طرح محنتی لڑکے، یہ پلورل کی ایگزامپل ہے، تھرڈ ون. تو یہاں پر لکھیں گے الاولاد المجتہدون.
یہاں پر محنتی لڑکیاں پلورل کی اگزامپل ہے، تو یہاں پر آپ لکھیں گے البنات المجتہدات۔ الف لام جب داخل ہو جاتا ہے تو پھر تنوین نہیں آتی کبھی، ٹھیک ہے۔ چلیے، یہ ایگزام جان لینے کے بعد اب یہاں پر ایک تھوڑا سا وہی والا غیر عاقل والا رول آ گیا ہے، تو یہ سینٹنس پہ مت جائیے اگر ٹپیکل لگے پڑھنے میں پڑھ کے بتا دے رہا ہوں۔ مرکب توصیفی میں موصوف اگر غیر عاقل کی جمع، میں نے بتایا نا باس کون ہے، موصوف ہے، تو موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہو، جو کل آپ نے پڑھا تھا، تو اس کی صفت عام طور پر واحد مؤنث آتی ہے، جو کل بتایا تھا، لیکن کبھی کبھی جمع مؤنث یا جمع مکسر بھی آ سکتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں موٹی سی، کہ غیر عاقل کی جمع ہو اگر کون موصوف، تو صفت عام طور پر واحد مؤنث آئے گی۔ جیسے یہ نیچے دیکھیے، ابواب، یہ باب کی جمع ہے۔ اب باب مطلب ہوتا ہے دروازہ، اور دروازہ ہے غیر عاقل، اس کی جمع ہے ابواب۔ اب اس کی صفت کیا آ رہی ہے، مفتوحتن، ابواب مفتوحتن۔ اب یہاں آپ دیکھیے الف لام نہیں لگا ہوا ہے، تو الف لام جب نہیں لگا ہوتا ہے تب کیسے ترجمہ ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ابواب مفتوحتن، یعنی یہ مرکب توصیفی نکرہ ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صحف مطہرتن، صحف صحیفے کی، ٹھیک ہے، صحیفہ کی جمع صحف، تو صحف غیر عاقل کی جمع ہے مطہرتن، دیکھیے واحد مؤنث۔ ایام معدودتن، واحد مؤنث۔ لیکن اب یہاں پر دیکھیے لاسٹ میں آ گئی ایام معدودات، قرآن کریم میں یہ استعمال ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ نے دیکھیے جمع مکسر اس کی استعمال کی گئی، ایام کے ساتھ معدودات، آت ساؤنڈ آ رہی، جمع مؤنث۔ چلیے، اس کے بعد ایک رول یہ ہے، وہ جو میں ابھی پیچھے بتا رہا تھا، کہ اردو زبان میں مرکب توصیفی کا ترجمہ نکرہ موصوف کے ساتھ ایسا، اور معرفہ موصوف کے ساتھ وہ، اور صفت کے ساتھ جو، جیسے الفاظ سے کیا جاتا ہے۔ مشکل لگ رہا ہے چھوڑ دیجئے، نیچے کی ایگزامپل کو فوکس کریے۔ لکھا ہے بنتن صادقتن، ابھی میں نے پیچھے جتنے جملے بنائے، سوری جتنے فریزز کنسٹرکٹ کی، ان سب میں نے کیا کیا، الف لام لگایا، یہاں نہیں لگا ہوا ہے، یہاں البنتو نہیں لگا ہے، بس اتنا سا دھیان دینا آپ۔ تو جب نکرہ کنسٹرکشن ہو، یعنی بنتن صادقتن، تو ترجمے میں ایسی یا جو اس طریقے کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، بنتن صادقتن یعنی ایسی لڑکی جو سچی ہے۔ ادروائز اگر یہ لکھا ہوتا البنت الصادقۃ، تو لکھا ہوتا سچی لڑکی، پھر ایسی اور جو کا استعمال نہ ہوتا۔ دیکھیے نیچے لکھا ہوا ہے نا، البنت الصادقۃ، تو وہ لڑکی جو سچی ہے، تو یہاں پر وہ اسپیسیفک کر کے ترجمہ کیا جا رہا ہے، اور اوپر والے میں ایسی یعنی کوئی بھی، کوئی ایسی، دونوں میں فرق ہے معرفہ اور نکرہ کا، بس اتنی سی بات ہے۔ تو مرکب توصیفی معرفہ بھی ہو سکتی ہے، اور مرکب توصیفی نکرہ بھی ہو سکتی ہے، یہ آن ڈیمانڈ ہوتا ہے، جیسی ڈیمانڈ ہوتی ہے ویسا آپ کو وہاں پر مرکب توصیفی کو لے کر آنا ہوتا ہے۔ یہ کچھ الفاظ ہیں، جیسے اچھا، حسن، حکمراں، امام، جنگ، حرب، زرد، اصفر رنگ کا نام ہے، گائے، بقرۃ، نیلا، ازرق، رومال، مندیل، بند، مغلق، پاک، طیب، گھڑی، ساعتن، ٹھیک ہے، ساعہ۔ اب میں باقی آخری حرف کی جو تنوین ہے اسے میں پڑھ کر کے بتا رہا ہوں، ادروائز صحیح طریقہ کیا ہے پڑھنے کا، ساعہ، طیب، مغلق، مندیل، یہ بعد میں انشاءاللہ کبھی اس پر بات ہوگی، لیکن ابھی آپ کو چونکہ مجھے بتانا ہوتا ہے، اس لیے میں دو پیش اور دو زبر اور دو زیر کا پروننسیشن ادا کرتا ہوں۔ چلیے، اب یہاں پر یہ ایک ایکسرسائز ہے جو آپ کو کرنی ہے، ہوم ورک ہے آپ کا۔ نیک آدمی، میں نے پیچھے نیک لڑکا کیا تھا، تو یہ نیک آدمی ہے، کراس کریں گے، آدمی کی عربی پہلے لائیں گے، تو آدمی کو کہتے ہیں رجل۔ یہاں پر دیکھیے آگے کوئی ایسا، ٹھیک ہے، یہ الفاظ نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کا نارمل ترجمہ معرفہ میں جیسے کرتے ہیں ویسے ہی کریں گے، یعنی الرجل الصالح، ٹھیک ہے، الرجل الصالح، اچھا لڑکا۔ حسن ہوتا ہے اچھے کی عربی، تو الولد الحسن، الولد الحسن۔ حکمت والا قرآن، ٹھیک ہے، تو حکمت والا قرآن، القرآن، اور پھر حکمت والا یعنی الحکیم، القرآن الحکیم۔ بات کلیئر ہو رہی ہے؟
اسی طریقے سے سیدھا راستہ الصراط المستقیم، سیدھے کے لیے کیا ہے؟ المستقیم، راستہ کسے کہتے ہیں؟ الصراط، کراس ہو رہا ہے، راستہ موصوف ہے، راستے کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ راستہ سیدھا ہے، لہٰذا راستے کو پہلے لائیں گے اور الف لام داخل کر کے لائیں گے الصراط، اور پھر آگے المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ وہاں پر الصراط المستقیمہ کیوں ہے یہ آپ کو آگے پتہ چلے گا کہ وہاں پر آپ منصوب حالت کیوں استعمال کر رہے ہیں، اور ابھی آپ جب بھی بتا رہے ہیں تو بائی ڈیفالٹ کون سی حالت بتا رہے ہیں؟ مرفوع حالت۔ اسی طرح ایک عادل حکمراں، اب یہاں ایک لفظ آ گیا، تو ایک جب آ گیا تو اس کا مطلب آپ کو نکرہ کنسٹرکشن بنانی ہے۔ حکمراں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ امام، امام عادل، ایک طویل جنگ یعنی ایک لمبی جنگ، تو آپ لکھیں گے حرب طویلۃ، حرب جو ہے یہ مؤنث ہے، کیسے مؤنث ہے؟ یہ متفرق اسماء کے تحت، ٹھیک ہے، تو سمائی مؤنث، تو لکھیں گے حرب طویلۃ۔ اسے دو محنتی استانیاں، الاستا، نیک استاد، پہلے نیک استاد ہیں تو الاستاذان الصالحانی، دو محنتی استانیاں الاستاذتانی المجتہدتانی، ملا کر پڑھیں گے تو الف بعد کا حمزہ نہیں پروناؤنس ہوگا۔ اسی طرح دو نئی گاڑیاں، السیارتان الجدیدتانی، سیارہ چونکہ مؤنث تو اس کی صفت بھی مؤنث۔ اسی طرح دوسرا ہے دو پرانی کتابیں، لاسٹ، الکتابان القدیمانی۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کر لیں گے اور سمجھ آ گیا آپ کو۔ اس کے کچھ اور بھی ہم آپ کو ہو سکتا ہے سالو کر کے کل بتائیں۔ تو آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔